الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ترجمہ وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں جو ایمان لائے اور خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں وعاملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کرنے والوں ان لہم جنات بے شک ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا جب بھی انہیں جنت میں کھانے کے طور پر پھل دیے جائیں گے قالوا تو یہ لوگ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان لوگوں کو ان پھلوں جیسے مشابہت رکھنے والے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی ان یضرب نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثلاً مثال ما بعوض
مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی اوپر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ سو ایمان والے جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہو گئے، فَيَقُولُونَ سو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے، یضل بہ کثیرا اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور ان مثالوں کے ذریعے سے نہیں گمراہ ہوتے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسق لوگ، مگر فاسقین نافرمان لوگ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر گنہگار لوگ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع سے ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرما کر نافرمان کفر کلم کھلا کرنے والے لوگوں کا تذکرہ فرما کر پھر منافقین جو چھپ کر کفر اختیار کیے ہوئے چھپا کر اپنے دلوں میں ان کا تذکرہ فرما کر پھر توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ فرما کر پھر اثبات رسول، اثبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما کر اب جو ہے لوگوں کو ایمان والے لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ اور بے ہدایت لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جنت کی بشارت سنا رہے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بشارتیں سنائی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، جنت کے بالا خانوں کی، جنت کی نعمتوں کی۔ تو قرآن کریم کا عام طور پر اسلوب بیان یہ ہے کہ جہاں ایک چیز بیان ہوتی ہے اس کی ضد کو بھی لایا جاتا ہے، جہاں پر نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر بدبختوں کا بھی تذکرہ اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، جہاں پر جنتی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ہی جہنمی لوگوں کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور جہاں پر نافرمان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے نیک بختوں کا تذکرہ بھی اسی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ گویا کہ ہر چیز کا تذکرہ اس کی ضد کے ساتھ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت لے کر آئے کہ جنت ہے تو ساتھ ہی جہنم، اگر نافرمان ہے تو ساتھ ہی یعنی کہ نیک وقت ہے ساتھ ہی نافرمان، اگر ایمان والے ہیں ساتھ ہی کافر لوگ، تو جہاں پر جنت ہے ساتھ ہی جہنم۔ تو ایسے تذکرے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بے ہدایت لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جنتی لوگوں کے تذکرے کے ساتھ جہنمی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والے لوگوں کے ساتھ بے ایمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، تو گناہگار نیک وقت لوگوں کے ساتھ گناہگار لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بشارت سنا رہے ایمان والوں کو، کیا بشارت ہے سنیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ
صالحہ کی، یعنی معلوم یہ ہوا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کرنے کا اجر تبھی ملتا ہے جب دلوں میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو نیکیاں اور اچھے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اخروی اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کی قید لگا کر ساتھ ہی عامل الصالحات کی قید لگا دی کہ ایمان بھی لے کر آئے اور اعمال صالحہ بھی کی۔ اعمال صالحہ وہ جو قرآن کریم کے طرز پر ہو، اعمال صالحہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری میں ہو، تو اعمال صالحہ ہو۔ اعمال صالحہ وہ بھی نہیں کہ جو اپنی چاہت کے مطابق کسی اچھائی کو اچھا سمجھ لیا، کسی برائی کو برا سمجھ لیا۔ نہیں، جو کام ہمارے نبی نے جس طرح کیا بعینہ ہی اسی طرح کرنا، یہ نیکی ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق کوئی اچھا کام کرنا وہ نیکی نہیں، بلکہ وہ نیکی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنی زندگی میں کر کر دکھلایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن منع نہیں فرمایا۔ تو اس طرز پر جو ہے اعمال کرنا، نیکیاں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، زندگی گزارنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ تو جو شخص ایمان لے کر آیا اور ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا تو پھر کیا ہے؟ سنیے بشارت، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو بے شک ایسے لوگوں کے لیے، یقیناً ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، باغات ہیں، جنت ہے۔ کیسی جنت؟ کہ ایسی جنت کہ اس جنت کے درختوں کے نیچے، اس جنت کے محلات کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ نہریں جو ہے شراب کی، خالص شراب کی نہریں ہیں، وہ نہریں خالص دودھ کی نہریں ہیں، وہ نہریں پاکیزہ صاف شفاف جو ہے پانی کی نہریں ہیں کہ جو پانی سینکڑوں سال رہنے کے باوجود گندا نہ ہو، بدبودار نہ ہو۔ وہ دودھ کی نہریں جو سینکڑوں برس رہنے کے باوجود جس کا مزہ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ وہ شراب کہ جو خالص شراب ہو جس کے پینے سے انسان کی عقل میں فطور نہ آئے۔ تو ایسی نہریں اس جنت کے ان باغیچے کے ان محلات کے نیچے سے بہ رہی ہیں۔ اور یہ کن کو ملیں گی؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر، کن لوگوں کو ملیں گی؟ ان لوگوں کے لیے جو اعمال صالحہ کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن اگر اعمال صالحہ بھی ہوں تو پھر خلود جنت اولی مرتبہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہ ہو، صرف ایمان ہی ایمان ہو، پھر مشکل ہے کہ خلود جنت اول ہی مرتبہ نصیب ہو جائے، پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر اللہ اپنا فضل فرما دے تو بخشش فرما دے اور اول ہی مرتبہ میں اسے جنت کے اندر بھیج دے، اور اگر اللہ نے حساب و کتاب لے لیا، پکڑ کر لی، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم سے گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دھونا پڑے گا، اپنے ظاہری باطنی غلاظتوں سے جو گناہ کی صورت میں اسے بدبودار کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا اس کے گناہوں نے، تو جہنم میں جب تک وہ گناہ دھل نہیں جائیں گے، اس کا بدن پاک صاف شفاف نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیونکہ جنت پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ جنت ہے، پاکیزہ باغات ہیں، اس کے اندر گندی چیز نہیں جا سکتی، اس کے اندر اچھی پاکیزہ چیز ہی جا سکتی ہے۔ گندی چیزوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ نہیں، پاکیزہ چیزوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے، جنت میں مقام ہے۔ تو جو انسان گناہوں کی وجہ سے
نافرمانی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو سلب کر لینے کی وجہ سے، معاملات میں بگاڑ پیدا کر لینے کی وجہ سے جس شخص نے اپنے ظاہر کو گندا کر لیا، غلیظ کر لیا، جس شخص نے اپنے دل میں حسد کو رکھ کر، غیبت اور دل میں نفرتوں کو رکھ کر، اور دل میں بغض کو رکھ کر، کینہ کو جنم دے کر جس شخص نے اپنے باطن کو گندا کر لیا، وہ جب تک اس کا ظاہر اور باطن جہنم کے جو ہے عذاب کے ذریعے سے وہ دھل نہیں جائے گا، پاکیزہ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت جو ہے پاکیزہ چیز ہے، تو پاکیزہ باغ ہے، پاکیزہ باغیچہ ہے، پاکیزہ اس کے محلات ہیں، پاکیزہ اس کی نعمتیں ہیں، تو وہ انہی کو ملیں گی جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو ایمان والا ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جا کر رہے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے۔ لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، لیکن جو گناہوں سے بچتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، تو اول فرصت میں ہی اسے جنت مل جائے گی، اسے جنت مل جائے گی، اور جنت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا، جنت کے دخول سے وہ بچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب یہ لوگ جنت میں چلے گئے، جب یہ لوگ جنت میں چلے گئے، تو جنت میں جانے کے بعد کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، تو جنت میں ان لوگوں کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، فروٹ دیے جائیں گے، اور جنت کے نعمتیں ان کو کھانے کے لیے، گوشت، پرندوں کے، وہاں کے جو ہے پرندوں کے انہیں گوشت پیش کیے جائیں گے ان کی خدمت میں، جنت کے پھل پیش کیے جائیں گے ان کی خدمت میں۔ جب وہ ان پھلوں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس دیکھ کر ان پھلوں کو کہ اس جیسے پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس جیسے پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کہیں گے اصل میں دیکھنے میں وہ ایسے ہی ہوں گے جس طرح کے دنیا کے اندر انہیں پھل ملے تھے، دنیا میں جیسے انار تھے جنت کے ان جیسے انار ہوں گے، دنیا میں جس طرح کے آم تھے جنت میں دنیا کے آم جیسی شکل رکھنے والے آم ہوں گے، جنت میں دنیا میں جس طرح انار تھے، کیلے تھے اور سنترے تھے، اسی طرح جنت کے اندر ان سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ زمین اور آسمان کے فرق سے بھی بڑھ کر دنیا کے پھلوں کے ذائقے سے بڑھ کر ہوگا۔ دیکھنے میں ایک جیسے، انار ایک جیسے، پھل ایک جیسے، سنترے ایک جیسے، لیکن ہر ایک انار کا ذائقہ مختلف، ہر ایک سنترے کے ذائقہ مختلف، ہر ایک آم کا ذائقہ مختلف۔ تو جنت کے پھل ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ پہلے کھائے ہوئے پھل کے ذائقے سے منفرد ہوگا، الگ ہوگا، اور اس کی لذت ایسی ہوگی کہ دنیا کی ساری لذتوں کو وہ شخص بھول جائے گا۔ جب جنت کی ان لذات سے بھرے ہوئی نعمتوں کو وہ حاصل کرے گا تو اللہ رب العزت یہ نعمتیں کسے عطا فرمائیں گے؟ اس شخص کو کہ جو دنیا کے اندر ایمان لا کر اعمال صالحہ پر زندگی گزارتا رہا، نیکیوں پر زندگی گزارتا رہا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے بالغان لڑکے خوبصورت جب ان کے سامنے دودھ سے بھرے ہوئے پیالے پیش کریں، شہد سے بھرے ہوئے پیالے پیش کریں گے، پانی پاکیزہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ پیش کریں گے، تو وہ کہیں گے اس جیسا پیالہ تو ہمیں پہلے بھی مل چکا۔ تو پھر وہ لڑکے کہیں گے کہ اگرچہ پہلے مل چکا تھا ذرا پی کر تو دیکھو، جو پہلے ملا تھا اس سے اس کا ذائقہ ہزاروں فرق رکھنے کے ساتھ ہے، میرے اس جیسا ہی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے، اس جیسا ہی ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو ایسا بنایا کہ جو کافور سے بنی ہے، جنت کی مٹی کو ایسا بنایا جو مشک اور زعفران سے بنی ہے،
جنت کے جو ہے کنکریوں کو ایسا بنایا جو جنت کے موتیوں سے بنی ہے، تو جنت کی نہر ایسی ہے کہ جس کے کنارہ جو ہے موتیوں سے بنا ہوا۔ جنت کی نہریں ایسی ہیں جن میں دنیا کی نہروں کی طرح گھڑے نہیں، گھڑوں سے پاک ہے، گہرائی سے پاک ہے، خدائی سے پاک ہے۔ وہ نہریں چل رہی ہیں، بہ رہی ہیں، اور ان کا ذائقہ، مزہ، لذت ہزاروں خربوں ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اللہ نے جنت ایسی بنائی، جنت کی نعمتیں ایسی بنائی کہ آج تک تم لوگوں کی آنکھوں نے ان جیسی نعمتیں دیکھی، آج تک تم لوگوں نے ان جنت کی نعمتوں جیسے نعمتوں کو تذکرے تمہارے کان سن نہیں سکے، آج تک جنت کے کھانوں اور نعمت پھلوں کے لذات جیسے لذت تمہاری زبان چکھ نہیں سکے، کسی کی عقل کے اندر آج تک ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کے محلات کو خوبصورتی سے مزین فرمایا، جنت کی مٹی کو خوبصورتی سے مزین فرمایا، جنت کی نہروں کو حسین و جمیل بنایا، جنت کی عورتوں کو ایسا بنا دیا کہ اگر اپنے جو ہے کلائی جو ہے سورج کی طرف کرے تو سورج پہ نور ہو جائے۔ جنت کی عورتوں کو ایسا بنایا کہ اگر وہ جو ہے اپنا تھوک جو ہے اپنا لعاب دہن جو ہے دنیا کے کھارے پانی کے سمندروں میں ڈال دے تو دنیا کے سارے کھارے پانی شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جنت کی عورتوں کو ایسا بنایا کہ اگر تاریخ گھر میں آ جائے تو وہ گھر روشن ہو جائے۔ جنت کی عورتوں کو ایسا بنایا کہ اگر وہ اپنے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گی تو 70 لباسوں کے اندر بھی جو چیز کھائیں گی ان کے وجود میں اترتا ہوا نظر آئے گا، پانی پیئیں گی پانی ان کے جسموں میں منتقل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کو بنایا کہ اگر وہ اپنا 70 لباس پہنے ہوں گی اور ان کے اگر ایک اپنے دوپٹے کو مشرق کی جانب لہرا دے تو مشرق سارے مشرق کی جو ہے زمین کو خوشبو سے معطر کر دے، اگر مغرب کی جانب لہرا دے تو ساری مغرب کی سمت کی زمین کو خوشبو سے معطر کر دے۔ غرض یہ کہ دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا اس ایک حور کے ایک اور جنت کی عورت کے خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کس کے لیے؟ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہی عورتوں کے متعلق وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ دنیا کے اندر اگر جو ہے دنیا کی عورت ایک دن نہائے نہ تو بدبودار ہو جائے پورا جسم، ایک دن کنگھی نہ کرے بال الجھ جائے، بالوں میں جوئیں پڑ جائے، ایک دن دانت صاف نہ کرے تو منہ بدبودار ہو جائے، حیض سے جو ہے حیض میں ملوث ہے، ناپاکی میں ملوث ہے، نفاس میں ملوث ہے، گندگیوں میں ملوث ہے، تو دنیا کے عورتوں میں اگر وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہ کرے تو انسان ان سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا کی عورتیں ایسی نہیں، وہ ان غلاظتوں سے پاک ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہیں، اور جو ہے ہر طرح کی گندگیوں سے پاک ہیں، بے وفا نہیں ہیں۔ دنیا کی عورتیں خود غرض ہو سکتی ہیں، جنت کی عورتیں خود غرض نہیں ہو سکتی، وہ وفادار ہیں، وہ محبت رکھنے والی ہیں، ہمیشہ ان سے جو ہے دلوں کو بہلانے والی ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت نے پاکیزہ بیویاں تمہارے لیے جنت میں تیار کر رکھی، اور جنت دنیا کی عورتوں کو جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر زندگی گزار کر آئی تو اللہ رب العزت اس عورت کو جنت کی ان پاکیزہ عورتوں کا سردار بنائے گا، ان پاکیزہ عورتوں کے سردار بنائے گا، اور دنیا کی اسی عورت کو حسن اللہ جنت کی عورتوں سے بھی بڑھ کر دے دے گا، بڑھ کر اس کو حسن عطا فرمائے گا جس نے ایمان اور تقوی اعمال صالحہ پر زندگی گزاری۔
گزاری. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب یہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے جنت میں چلے گئے اور جنت میں جا کر ان کو جنت کی نعمتیں ملی. اب وہاں پر جب وہ جنت میں جا چکے اب وہاں ان کے لیے جنت میں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. خلود کا لفظ ہمیشگی کے لیے آتا کہ خلود فی الجنہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے جنت کا اندر رہنا ہے. اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیں گے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, جاؤ میرے بندوں کو یہ اعلان و بشارت و خوشخبری سنا دو, ایمان والوں کو اعمال صالحہ کرنے والوں کو جا کر ان سے کہہ دو کہ اب تمہارے لیے یہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, کبھی نکلنا نہیں. اور جہنمی لوگوں کو جا کر انہیں یہ وعید سنا دو کہ اب تم نے یہاں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, یہاں سے کبھی نکلنا نہیں. تو کافر مشرک لوگوں کو ہمیشگی کے لیے جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے, اور ایمان والے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہمیشگی کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے. تو دنیا کی زندگی دنیا کی نعمتیں جو ہے غموں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ موت تو ختم کر ہی دیتی ہے دنیا کی لذات کو یا دنیا کے غموں کو, لیکن آخرت کے غم ہمیشگی کے غم ہیں. آخرت کی لذات ہمیشگی کی لذات ہے, تو ان کے لیے ابھی سے تیاری کرنی اور تیاری ہوگی. فکر مند ہونا پڑے گا قرآن کریم سے جستجو لگانے سے, قرآن کریم سے محبت رکھنے سے, قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے, قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے, قرآن کریم سے محبت رکھنے میں, قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے انسان کو یہ نعمتیں ملیں گی, ایک مسلمان کو یہ نعمتیں ملیں گی, ایک ایمان والے کو یہ نعمتیں ملیں گی. اور اگر اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا, دین سے بے رخی اختیار کر لی, قرآن کریم سے بے وفائی اختیار کر لی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدات, اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ دکڑ ہے, پھر کبھی ان کے لیے اس کی تلافی نہ ہوگی. اللہ کے عذاب میں جو مبتلا ہو گیا تو دنیا کے سارے غموں کو بھول جائے گا. لہذا دنیا کے غموں کو غم نہ سمجھے, آخرت کے غموں کو غم سمجھ کر اور اس کی فکر میں لگ کر کہ اللہ ہمیں سے ہر ایک کی ان غموں سے حفاظت فرما دے, اور اسی کی فکر میں زندگی گزارے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جنتی لوگوں کو, ایمان والے لوگوں کو, اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی. اور پھر اس سے اگلے آیت میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا, وہ ایمان والوں سے نفرت رکھنے والے بے ہدایت لوگ جو ہدایت سے بہت دور نکل چکے تھے, کافر لوگ, مشرک لوگ, جن کا جو ہے ایک یہ مزاج بن چکا تھا ایمان والوں پر اعتراض کرنے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا, قرآن کریم پر اعتراضات کرنے کا, کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مچھر, مکڑی اور جو ہے مکھی کا ذکر فرمایا, مکھی کا ذکر فرمایا. تو یہ لوگ کہنے لگے, بے ہدایت لوگ, کیا جو عظیم و شان ذات ہوتی ہے, بڑی ذات ہوتی ہے, وہ جو ہے بڑی ذات مثالیں بھی عمدہ دیا کرتی ہے, تو یہ کیا حقیر سی چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا. مچھر کا تذکرہ, مکڑی کا تذکرہ, مکھی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا, تو یہ اگر یہ بڑی ذات یعنی شان ذات کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح حقیر سی چیزوں کا تذکرہ فرمائے. تو اللہ رب العزت کی پہلے نمبر پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے بیکار پیدا کی. ہر چیز مفید ہے, اور اللہ کی ہر چیز, مخلوق میں کوئی چیز حقیر نہیں ہے, ہر چیز عمدہ ہے, ہر چیز کے فوائد ہے. تو اللہ رب العزت ایسی چیزوں کا تذکرہ فرما کر مکھی کا, مچھر کا, مکڑی کا اللہ رب العزت ایسے مثالیں دے کر ہدایت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مزید ہدایت کے راستے پر گامزن ہونا. اور وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ برحق ہے,
یہ سچ ہے، ہمارے اللہ نے جو مثالیں دی ہیں یہ سچی برحق مثالیں دی ہیں اور درست مثالیں دی ہیں۔ اور حقیر جو چیز ہوتی ہے، اگر یہ لوگ ان مثالوں کو حقیر سمجھے تو اللہ رب العزت حقیر لوگوں کے لیے حقیر مثالیں ہی دیا کرتا ہے۔ اب یہ بدبخت لوگ حقیر تھے، نکمے تھے، اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جن کے دلوں میں کفر آ گیا، جو بدبخت ہوئے، اللہ کی طرح اللہ کے باغی ہوئے، نافرمان ہوئے، تو مکھی مچھر مکڑی بھی ان سے بڑھ کر ہے، مکھی مچھر مکڑی بھی ان سے بڑھ کر ہے۔ ان پرندوں، ان کیڑوں کے مقابلے میں جن کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں ہدایت نہیں، جس کے زندگی میں اعمال صالحہ نہیں، وہ مکڑی مچھروں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، ان سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ تو ہدایت یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن جو بے ہدایت لوگ ہوتے ہیں وہ ان مثالوں کے ذریعے سے غلط نظریہ لے کر مزید جو ہے گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ جو ہے ان مثالوں کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر جیسی مثال بیان کرنے سے اللہ رب العزت شرم نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا مچھر تو پھر بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے، فرمایا فما فوقہ، مچھر سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے جو حقیر چیز ہے اس کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ رب العزت شرم نہیں کرتا۔ تو نکمے لوگوں کے لیے، حقیر لوگوں کے لیے مثالیں بھی اسی طرح کی دی جاتی ہیں۔ تو یہ کافی لوگ بدبختی اختیار کر کر حقیر بن چکے، نافرمانی اختیار کر کر حقیر ہو چکے، کفر اختیار کر کر حقیر ہو چکے، نکمے ہو چکے، اللہ کے نافرمان ہو چکے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، سو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثال جو اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس جیسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو یضل بہ کثیرا، اس جیسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کفر اور بے ایمانی کی وجہ سے گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، اعتراضات کر کر، تنقیدات کر کر۔ اور فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ ان مثالوں کو دیکھ کر ہدایت کے راستے پر مزید گامزن ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس جیسی مثالوں کے ذریعے سے مگر نافرمان ہو، فاسق ہو۔ فاسقین فسق سے، فسق کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنے رب کا نافرمان ہو، جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ہو، جو ہدایت کے بجائے ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کو چن کر زندگی گزارنے والا ہو۔ یا فاسق کا لفظ ایمان والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کافر کے لیے ہو پھر مطلب یہ ہے کہ نہیں ہدایت حاصل کرتے، اس جیسی مثالوں کے ذریعے سے نہیں ہدایت حاصل کرتے اور گمراہ ہوتے ہیں اس جیسی مثالوں کے ذریعے سے وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کفر ہے، پھر شرک ہے۔ اور اگر ایمان والوں کے لیے فسق کا لفظ استعمال ہو تو پھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ، جن کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہو، ایمان ہے لیکن گناہوں کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، نافرمانیوں کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر جب تک وہ گناہ سے باز نہیں آ جائیں گے، توبہ طائب نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک قرآن کریم سے ان مثالوں کے ذریعے سے وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو فاسق کا لفظ گناہگار ایمان والے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فاسق کا لفظ کافر مشرک شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ایک کی
فسق سے حفاظت فرمائے، شرک سے حفاظت فرمائے، کفر سے حفاظت فرمائے، نافرمانیوں سے حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم پر پوری طرح عمل کرنے والا بنائے، اور عشق الہی عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.